علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوستوں، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آئے تمہارے پاس تمہارے ہی جانوں سے، تمہارے ہی اندر سے، تمہاری جنس بشریت سے بحیثیت رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک جہاں بھی اللہ دی اطاعت کے ساتھ رسول دی اطاعت کا ذکر ہے، اس رسول تو مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض منکرین احادیث نے یہ بات کہی کہ قرآن پاک جہاں بھی رسول دا لفظ ہے اس تو مراد رسالہ کتاب قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے اعتراضات کا جواب ایک کو جملے ارشاد فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس رسول دا قرآن اطاعت دا ذکر ہے اس تو مراد کون نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول دی شان مقام عظمت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، جڑی تکلیف تہانوں پہنچے، جڑی بات تہانوں تکلیف پہنچائے، دکھ پہنچائے، تہاڈی تکلیف اس پیغمبر نو گراں گزردی ہے، پیغمبر تہاڈا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بہت سارے صفات، ان صفات جو ایک صفت یہ ہے کہ آپ دا دل انتہائی نرم سی اور اس دل وچ محبوب دے دل پاک وچ امت دی محبت سی۔ ساڑھے دل وچ اتنی محبوب دی محبت نہیں جتنی محبوب دے دل وچ امت دی محبت۔ پنجابی مقول ہے کہ جی نو جی ہوندی ہے تے پیار نو پیار ہوندا ہے، جڑا تہاڈے نال پیار کرے تہاڈا حق ہے کہ اسی بھی انہاں نال توجہ ہے۔ ماشاء بیمار میں پریشان تسی بیٹھے ہو، توجہ ہے ماشاء اللہ۔ میں پچھلے کمرے چ گیا سا، بیماری تکلیف ہے، اتنے میں شے ویکھی ہے ڈبے پیک ہوئے پے نے چاولاں دے، پچھلے کمرے چ اتوں میں اندازہ لایا سی کہ تہاڈے لئی نے، کہ ہن تانوں خوشخبری تو لب گئی ہے کہ انشاءاللہ تانوں 1:30-2:30 بجے ملن گے انشاءاللہ۔ اس ویلے تک تانوں برداشت کرنا پے گا، مینوں کر لو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ چکو کھا ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو۔ داڑھی پوری ہونی چاہیے، ہاں، اس کو کینچی نہیں مارنی، ٹھیک ہے؟ پھر مزہ آئے گا یوتھ فورس کا۔ انسان دے وجود ہے سب تو اہم ترین جڑا ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دل ٹھیک ہے تو باقی سارا جسم ٹھیک ہے، یہ دل بیمار ہے تو سارا جسم بیمار. گویا سارے جسم دا سردار جڑا ہے وہ دل ہے. ہر انسان دے وجود ہے سردار اس دا دل ہے. جس طرح ہر انسان دے وجود دا سردار اس دا دل ہے، تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جسد اطہر دا سردار بھی آپ دا دل. آپ دا دل پاک اتنا پاکیزہ ہے کہ رب دی مخلوق وچ کوئی جگہ کوئی شے اتنی پاکیزہ نہیں جتنا محبوب دا دل پاکیزہ ہے. اسی واسطے اللہ نے اس دل کا انتخاب کر کے اس دل پہ قرآن نازل فرمایا. نزلہ علی قلبک، محبوب اساں تواڈے دل تے قرآن اتار. یاد رکھیے قرآن دا مرکز مومن دا دل. اگر کوئی شخص گستاخی توہین اتر آئے اور قرآن کو جلا بھی دے تو دل کون جلائے؟ دل قرآن محفوظ رہے گا اور قیامت تک محفوظ رہے گا. مٹان والے مٹ جان گے، قرآن محفوظ رہے گا، موجود رہے گا. اور 1400 سال تو زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکیا اور قیامت تک اس کو مٹایا نہیں جا سکے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دل پاک پورے قرآن نو اللہ نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا. اکٹھا بھی قرآن آ سکتا سی 30 پارے، لیکن تھوڑا تھوڑا کیوں ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اے محبوب اساں تھوڑا تا نازل کیتا ہے قرآن تھوڑا تھوڑا تاکہ تھوڑا دل مضبوط رہے. اکٹھا قرآن دل دے رسول تے اتر آتا تے آپ دے دل نو تکلیف محسوس ہوتی، اللہ نے راحت پہنچائی. تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا کیونکہ قرآن دا خاص ہے، یہ پہاڑاں تے بھی نازل ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمایا قرآن پاک اگر پہاڑاں تے نازل ہوندا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے. اس واسطے اللہ نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل پاک تے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا تاکہ دل آپ دا مضبوط رہے. جب پہلی وحی آئی ہے تو محبوب علیہ السلام 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے پڑھے ہے اور پٹھے اور دبایا ہے تاکہ محبوب کا دل مضبوط ہو جائے اور زبان تو جاری ہو جائے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع اندر جدوں قرآن پاک نازل ہوندا نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام دے مگر دہران دی کوشش کی تھی قرآن کے دے بھول نہ جائے. رب نے فرمایا محبوب جی جدوں میرا جبریل قرآن لے کے آوے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تساں اپنی زبان نو حرکت بھی نہیں دینی. تواڈے سینے جو قرآن جمع کرنا اور دا معنی مفہوم بیان کرنا محبوبہ میری ذمہ داری ہے. جبریل قرآن پڑھ کے واپس چلا جائے مگروں تواڈے سینے قرآن اسی محفوظ کر دیاں گے تاکہ قیامت والے دن تک آن والے لوگوں پتہ چلے جبریل استاد نہیں بلکہ میرے محمد دا غلام ہے. جبریل محبوب دا غلام استاد
استاد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل پاک نو اللہ نے اتنا مقدس مطہر بنایا ہے۔ سنو میرا اور میری جماعت عقیدہ ہے رب دی مخلوق اندر نہ زمین آسمان اندر کوئی اتنی جگہ پگیدہ نہیں جتنا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل پگید ہے۔ جس دل اندر گناہ دا تصور کو نہیں، جس دل دے اندر بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، بیماری نہیں، دل جڑا ہے اللہ من ات اللہ بقلب سلیم، دل صاف ستھرا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں ساری زمین دے ہوتے کفر سی، شرک سی، بدعات سی، خرافات سن، اللہ نے پوری زمین تے نظر ماری، کوئی ہے دل جنوں چن لیا جائے، سارے مخلوق دے دلاں تے نظر ماری، رب دی ساری مخلوق اندر جدا دل سب تو پکیدہ نظر آئے، او دل کیڑا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا توجہ فرمان اللہ نے آپ نبوت لے چن لیا ہے۔ کوئی پیغمبر دی اکھاں دا حسن بیان کرتا ہے، کوئی پیغمبر دے ماتھے پاک دا حسن بیان کرتا ہے، کوئی زلفاں دا نکھار بیان کرتا ہے، کوئی چہرہ پاک دے چمک و دمک بیان کرنا ہے۔ میں چاہنا اج دی گزارشات اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دی طہارت پاکیزگی تے نرمی دا تذکرہ فرماواں تاکہ ایک پیغام ایک درس تواڈے سامنے آ جائے۔ توجہ فرماندے جائیے، آپ دی اکھاں بھی بے مثال نے، آپ دا چہرہ بھی بے مثال ہے، آپ دا پورا وجود حسین و جمیل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن سب تو اعلیٰ ترین آپ دے جسد عطر اندر جڑا ٹکڑا ہے وہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دل پاک ہے۔ سب تو اعلیٰ کیڑی شے ہے؟ نبی پاک دا مجھے بولو دل۔ اس دل دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس دل دے اندر قرآن پاک جمع فرمایا، اس قرآن پاک دے جمع ہون دی برکت نال یہ دل اتنا نرم ہویا ہے کہ رب نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ جڑا رسول میں تواڈے ول بھیجیا عزیز علیہ ما عنتم، انہاں دے دل نو میں اتنا نرم بنایا ہے کہ اس پیغمبر تو کسی دی تکلیف تواڈا دکھ گوارا نہیں ہونا۔ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، عنتم دے اندر کون کون داخل نے؟ ذرا تفسیر اندر جائیے، قرآن پاک دے الفاظ غور کیجئے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور سن لو قرآن پاک کی تفسیر وہی حق ہے جو قرآن کی تفسیر مصطفیٰ کی حدیث بیان کرے، وہ قرآن کی تفسیر حق ہے جو اصحاب رسول بیان کرے۔ اپنی مرضی کے معنی مفہوم بیان کرنا یہ گمراہی ہے۔ اور حدیث سن لے، مرفوعاً حکماً مرفوع حدیث ہے، قول سیدنا عمر فاروق ہے اور حکماً مرفوع ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے سن کے سیدنا عمر نے یہ بات فرمائی ہوگی، فرماتے ہیں یہ امت گمراہ ہوگی یا دودھ کی وجہ سے یا قرآن کی وجہ سے۔ یہ امت گمراہ ہوئے گی دودھ کی وجہ تو یا توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اصل میں تکلیف شروع کر دیتی ہے تو ساؤنڈ میرے نال رویہ ٹھیک رکھو۔ میں تسی دسو میں کی آکھیا کنیاں چیزاں دودھ کی وجہ تو امت گمراہ ہوئے گی اور دوسری قرآن کی وجہ، ایک دودھ اور دوسرا قرآن۔ صحابہ چونکے کہ دودھ اور قرآن دی وجہ تو امت گمراہ ہوئے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دودھ دنیا والے دودھ کمان اندر پیسہ کمان اندر کھو جان گے اور دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، دودھ میں مصروف ہو جائیں گے، مال دولت پیسہ کمانے میں مصروف ہو جان گے، دین کو چھوڑ بیٹھے۔ آج یہی حالت کیفیت ہے، مال مال دولت دولت پیسہ پیسہ، نہ مسلک کی پرواہ، نہ منہج کی فکر، نہ ایمان کی فکر، نہ عقیدے کی فکر، نہ آخرت کی فکر۔ جو جہاں ہے لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، کسی کو چھیڑنا نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں۔ دوسرے نو اپنے مسلک کو چھیڑنا چھوڑنا نہیں۔
دوسرے کے کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں. یہ فرمولہ لکم دینکم ولی دین، یہ کافروں کا فرمولہ ہے. کافر کہا کرتے تھے ابو جہل کہ اے محبوب اپنا مسلک چھوڑو نہیں تے سانو، اپنا مذہب قائم رکھو، اپنا عقیدہ قائم رکھو، اپنا چھوڑو نہیں، سانو چھیڑو نہیں. محبوب نے فرمایا اپنا چھوڑنا نہیں تے تانوں چھیڑیوں رہنا نہیں. چھیڑنا ہے، رد کرنا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں کہنا یہ فرمولہ صرف مسلمانوں میں ہے، باقیوں کی یہودیوں کو نہ چھیڑیں. یہودی کھڑا ہو جائے کہ اپنا چھوڑو نہیں ہمیں چھیڑو نہیں، سکھ کل کھڑا ہو جائے اپنا چھوڑو نہیں ہمیں چھیڑو نہیں، کل مرزائی کھڑا ہو جائے اپنا چھوڑو نہیں ہمیں چھیڑو نہیں. یہ کوئی فارمولہ ہے؟ اسلام نے فرمولہ یہ دیتا ہے کہ حق کو چھوڑنا نہیں اور باطل کو چھوڑنا نہیں. حق نو چھوڑنا نہیں تے باطل تو ان کو نہیں سمجھا. حق نو چھوڑنا نہیں، باطل نو چھوڑنا نہیں. ایک نو اونج نہیں چھوڑنا، ایک نو اونج نہیں چھوڑنا. حق کو نہیں چھوڑنا، باطل کو نہیں چھوڑنا. حق کو چھوڑنا نہیں، حق کے ساتھ چمٹا رہنا ہے. باطل کو چھوڑنا نہیں، اس کو مٹا دینا ہے. کیوں؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طہارت پاکیزگی پہ ذرا غور کیجئے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا دکھ گوارا نہیں پیغمبر کو. قرآن پاک کا وہی معنی مفہوم حق ہے جو حدیث رسول بیان کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دودھ کی وجہ سے یہ امت گمراہ ہو جائے گی، اور دوسری وجہ فرمایا قرآن کی وجہ سے. صحابہ چونکے قرآن کی وجہ سے کیسے؟ فرمایا قرآن کو ایسے سمجھیں گے جیسے ان کی چاہت رائے اور قیاس اور اپنا مذہب اور اپنا عقیدہ ہوگا. یاد رکھنا فخذوہم بالسنن، ایسے بدبخت گمراہوں کو سنت سے پکڑ لینا. قرآن کو ویسے سمجھنا جیسے میں محمد کی سنت نے سمجھایا ہے، اپنی مرضی نال نہیں. اپنی مرضی نال پتہ کی ہوندہ ہے؟ الف لام میم، یہ معنی کی ہے؟ یہ کی معنی ہے؟ شاباش دسو. الف لام میم سانو علماء امت نے معنی پڑھایا. واللہ عالم بمراد، یہ دا معنی کون جاندہ ہے؟ اس کا معنی رب کی مخلوق میں کوئی نہیں جانتا. کون جاندہ ہے؟ اللہ. الف لام میم را معنی کون جاندہ ہے؟ کاف یا عین صاد معنی کون جاندہ ہے؟ حامیم معنی کون جاندہ ہے؟ حامیم عین سین قاف معنی کون جاندہ ہے؟ نون قاف معنی کون جاندہ ہے؟ وہی تاہا وہی یاسین. یہ معنی تو ان کے نے دسیا ہے، ہوں تسی پھسنا ہے. وہی تاہا وہی یاسین. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاہا سے مراد پیغمبر، یاسین سے مراد پیغمبر. یہ تمہیں کس نے بتلایا؟ تاہا حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی پیغمبر کی طرف منسوب کیوں کیا؟ جب انہوں نے کہا تھا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، کاف سے مراد کربلا، ہا سے مراد ہلاکت، یا سے مراد یزید، عین سے مراد علی، صاد سے مراد صبر، تم سب نے رد کیا تھا. نہیں نہیں، یہ معنی خود ساختہ ہے، اپنی طرف سے بیان کیا گیا ہے. یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی رب جانتا ہے. تو میں کہتا ہوں طٰہٰ یاسین بھی حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی کون جانتا ہے؟ رب جانتا ہے. پھر اپنے کولو ترجمہ کیوں کر دے ہو؟ فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَن، جو قرآن کا مرضی کا معنی کرنے لگے اس کو محمد کی سنت سے پکڑ لو. تیرا معنی غلط ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم محبوبہ توڑے چہرے دی، قسم محبوبہ توڑی زلفاں دی. ترجمہ سنے سبحان اللہ، کہو نا پھر. ہاں سبحان اللہ. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم محبوبہ توڑے چہرے دی، قسم محبوبہ توڑی زلفاں دی. ترجمہ سنے سبحان اللہ، کہو نا پھر. ہاں سبحان اللہ.
والضحى محبوب قسم من تواڈے چہرے دی اچھی کو شاباش اچھی کا وید تاکہ بار آواز جائے والضحى محبوب جی قسم من تواڈے چہرے دی والضحى دا کی معنی چہرہ حضور قد نرى تقلب وجهك في السماء محبوب اسی ویکھ رہے ہاں تھوڑا چہرہ پاک اسمان ول پھرنا جدوں پیغمبر دے چہرے دا ذکر آوے قرآن وچ رب کی آندا ہے قد نرى تقلب وجهك چہرہ رسول والضحى کا کس لغت کی روشنی میں معنی کیا گیا فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ ان صوفیوں کو پکڑو پیغمبر کی سنت کے ساتھ قرآن کا وہی معنی حق ہے جو محمد مصطفیٰ نے خود کیا ہے اپنی طرف سے معنی نہیں ہو سکتا ہماری جنگ دیگر فرقوں سے یہی ہے کہ وہ قرآن کی آیات و حدیث کا وہ معنی لیتے ہیں جو ان کا جی چاہے جو ان کا مسلک کہے ہم قرآن و حدیث کا وہ معنی لیتے ہیں جو محمد مصطفیٰ بیان فرمائے ایک حدیث سنو ابو داؤد میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان ایک آپ دا پروانہ آیا کہنے لگا محبوب جی میرا دل کردہ تسی موجود ہو تے درس اج میں دے توجہ ہے ماشاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردہ ہے تسی موجود ہو تے تواڈے صحابہ تشریف فرما ہون تسی تشریف فرما ہو تے درس میرا ہوئے میں کوئی صحابہ واز کرنا چاہنا میرے لئے کوئی مسجد نبوی درس دا موقع مل سکتا ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھا کہ جدوں آپ نے سلام پھریا فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہو ہے تواڈا دوست ہے تواڈا بھائی ہے میرا صحابی ہے ایک درس دینا چاہتا ہے واز کرنا چاہتا ہے تقریر کرنا چاہتا ہے چلو یہ شوق ہے کہ تسی ذرا بیٹھ کے دعا سن لو محبوب نے فرمایا اٹھ بھائی تقریر کر جگہ کیڑی ہے مسجد نبوی درس واسطے بلایا کس نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کس نے کیتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے سامعین تقریر کرنے لگا کھڑا ہویا ہے کہنے لگا لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بات درست ہے یا غلط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے نال کہنے لگا ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے محبوب نے فرمایا تو برا خطیب ہے بیٹھ جا رک جا میں محمد تجھے تقریر نہیں کرنے دوں گا ہمیں کہتے ہو کہ تم روکتے ہو جو کوئی بیان کرتا ہے بیان کرتے کوئی نوحے پڑھے کوئی مرثیے پڑھے کوئی جعلی کہانیاں سنائے کوئی واقعات سنائے کوئی جھوٹی روایات پڑھے کوئی قرآن پاک کو غلط پڑھے اور آپ بھی قرآن پاک کے صحیح نہ پڑھے تم بیان کرنے دو تم روکتے کیوں ہو ٹوکتے کیوں ہو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تم اس ممبر پہ چڑھنے کیوں دیتے ہو اس ممبر کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے تمہیں نہیں پتہ یہ ممبر آل الحدیث کا اور آل الحدیث وہ ہوتا ہے جس کو حدیث کے منہج پر عبور ہو آل حدیث وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت سننے والا قرآن و سنت بیان کرنے والا توجہ فرمائیے پیغمبر رحمت نے کیوں روکا تھا کیوں ٹوکا تھا کیوں منع کیا تھا تو بیٹھ جا تو برا خطیب ہے میں تقریر نہیں کرنے دوں گا کس کو صحابی رسول کو کون روک رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہو تم روکتے ٹوکتے کیوں اور سن لو جب تک میرے منہ میں زبان ہے پوری جرات اور ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے پیغام کو لکھ لو انشاءاللہ وقت آنے والا ہے ہم تجھے ممبروں سے کھینچ کے نیچے پھینک دیں گے اس ممبر پہ وہی آ کے بیٹھے گا جو قرآن کو بیان کرے محمد مصطفیٰ کی حدیث کو بیان کرے کسی کو کوئی حیثیت حق حاصل نہیں ہے کہ آل الحدیث کے ممبر پہ چڑھ کے شرک کو بدعات کو خرافات کو رسومات کو بیان کرے ان کی حوصلہ افزائی کرے ایک بندہ میں نے آندہ ویکھو نا جناب جتنے کوئی جا کے تبلیغ کرے اگر تبلیغ کرے کون روکتا ہے تبلیغ سے تبلیغ کرو
یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تبلیغ تب ہوتی ہے جب دوسروں کے ممبر پہ کھڑے ہو کے توحید بیان کرو؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جب دوسروں کے ممبروں پہ بیان کر کے صوفیوں کے انداز پیسے وصول کرو تو مجھے تکلیف ہے۔ توحید بیان کرو، بازاروں میں جا کے توحید بیان کرو، چوکوں چوراہوں میں جا کے توحید بیان کرو، گرجا گھروں میں جا کے توحید بیان کرو، مندروں میں جا کے توحید بیان کرو، جہاں موقع ملے توحید بیان کرو۔ ایسے نہیں سکھوں میں بیٹھو تو سکھ ہو جاؤ، ہندوؤں میں بیٹھو تو ہندو ہو جاؤ، مرزائیوں میں بیٹھو تو مرزائی ہو جاؤ، رافضیوں میں بیٹھو تو رافضی ہو جاؤ، اہل شرک میں بیٹھو تو اہل شرک کی بولی بولنے لگو۔ یہ خطابت نہیں ہے، نہ پیغمبر نے ایسا کیا ہے۔ جہاں بھی کھڑے ہو تمہاری زبان سے قرآن کا بیان ہو، مصطفیٰ کی حدیث کا بیان۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ ماشاءاللہ تشریف لائے ہو، تقریر کرنی آ جاؤ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آ جاؤ شیخ، تسی آ جاؤ، آ جاؤ، ماشاءاللہ شاہ جی بھی آئے، آ جاؤ حضرت صاحب جگہ دے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پیغمبر کے ممبر پر یہ خطبہ دے رہا ہے مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں واعظ درس جاری ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کی اجازت سے خطاب ہوا ہے، صحابہ کو بیٹھنے کی تلقین پیغمبر نے فرمائی ہے، اس کی خطابت کا، اس کے تقریر کا، درس کا اعلان پیغمبر نے کیا ہے کہ صحابہ بیٹھ جاؤ، ایک میرا صحابی ہے تم سے مخاطب ہو کے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو۔ پیغمبر نے سنا، ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا تو برا خطیب ہے، رک جا، میں محمد تجھے تقریر نہیں کرنے دوں گا، یہیں رک جا۔ رک گیا، کہنے لگا محبوب جی غلطی کیڑی ہوئی؟ آپ نے فرمایا تو پہلے بات کہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ٹھیک ہے۔ تو نے دوسری بات کہی اور دونوں کی نافرمانی نہ کرو، ناکام ہو جاؤ گے، اگلا حصہ ٹھیک ہے۔ جو درمیان میں تو نے کہا دونوں اللہ اور مجھ کو ایک ضمیر ایک صیغے میں بیان کر کے مجھے اللہ کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو نے الگ کہنا تھا اللہ اور اس کے رسول، دونوں کیوں کہا؟ مجھے اور اللہ کو ایک ضمیر میں اکٹھا کیوں کیا؟ جب تک میں محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف فرما ہوں، میں کسی کو ممبر پہ ایسے جملے نہیں بیان کرنے دوں گا۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے، یہ عطا ہے کہ ہم نہیں بیان کرنے دیں گے۔ سٹیج پر قرآن بیان ہوگا، مصطفیٰ کی حدیث بیان ہوگا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ قرآن دا وہی معنی جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے، وہی آیت دا معنی ہوئے گا، وہی عزیز علیہ ما عنتم۔ قرآن دی تفسیر سننی ہے، آیت مبارکہ دی تو سننی ہے، حدیث دی روشنی اندر عزیز علیہ ما عنتم دے جملے نو میں کھولن لگا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں۔ قرآن دے نازل ہون دی وجہ تو آپ دا دل اتنا نرم ہو چکا ہے، دل اندر اتنا درد آ چکا ہے، اتنا پیار ہے چکا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس پیغمبر نو کسی دی تکلیف گوارا نہیں ہونی۔ ترہ کھولیے ادا معنی جو بندہ عزیز علیہ ما عنتم، اے ابو بکر تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اے عمر تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اے عثمان تواڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں۔ عزیز
عزیز علیہ ما عنتم اے علی توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں عزیز علیہ ما عنتم خدیجہ شافسہ میمونہ جویریہ توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں عزیز علیہ ما عنتم اے سیدہ زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ الزہرا توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں عزیز علیہ ما عنتم حسن حسین توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں عزیز علیہ ما عنتم اے بلال توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں عزیز علیہ ما عنتم صحابہ کرام توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں عزیز علیہ ما عنتم دے اندر اہل بیت شامل و داخل نے اہل بیت توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں عزیز علیہ ما عنتم یہ دے اندر سارے تابعین داخل نے تابعین توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں عزیز علیہ ما عنتم اے تبا تابعین توڑا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں آج بھی آیت کہہ رہی ہے عزیز علیہ ما عنتم اے امت محمدیہ میرا پیغمبر ایڈا مہربان ہے کہ کسی امتی دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا ہی نہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم آؤ میں بات آغاز کراں جناب صدیق تو صدیق دا دکھ گوارا نہیں میرے پیارے حبیب جناب محمد کیونکہ رب نے آپ دے دل دا ذکر فرمایا نرمی مصطفیٰ دے دل پاک دی طہارت آپ دے دل دی خشیت آپ دے دل دی اللہ دا ڈر آپ دے دل نہ امت دی خیرخائی کتنی آپ دے دل پاک دے اندر کے قرآن آندہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم تو ہنومی اپنی جانت و ود کے پیار پیغمبر دی ذات نال ہونا چاہیے کیوں عزیز علیہ ما عنتم کہ میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پانو توڑا دکھ توڑی تکلیف گوارا نہیں عزیز علیہ ما عنتم سیدنا عمر تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نما جا رہے جناب ایویں آپس اندر کوئی الجھاؤ ہو گیا ہے سن لیجئے جب اصحاب رسول کا آپس میں مشاجرہ ہو جھگڑا ہو اختلاف ہو تو اس کو اس انداز میں بیان کریں کہ ہر صحابی ہمارے ایمان کا حصہ ہے توہین تنقیص کا پہلو سامنے نہ آئے ایک صحابی کے ساتھ مل کے دوسرے صحابی کی عظمت کا انکار نہ ہو اس نو مثال میں ہی سمجھانا چھوٹا جب بھی بچہ ہوئے نا 4-5 سال دا سکول سویرے پہنچ جائے تے سویرے اٹھ دیاں ابو امی دے گھر چ لڑائی ہو جائے رات کسی دی لڑائی ہوئے رات کوئی اس نے روکے ٹوکے لڑے اس نے مارے کٹے وہ جا کے سکول اپنے دوستن دستا ہے راستہ ایسا تھا راستے میں ایسی لڑائی ہو جھگڑا ہوا جو ماں اور باپ کی گھر میں لڑائی ہوتی وہ چھوٹا سا بچہ بھی 5 سال کا سکول میں کسی کو نہیں بتلاتا چھوٹے بچے کی فطرت میں داخل کر دیا گیا کہ ماں اور باپ کی لڑائی کو بیان نہیں کیا کرتے سارے صحابہ ہمارے روحانی باپ ہیں باپوں کی لڑائی امت میں بیان کرنا جرم ہے مشاجرات پر بحث نہیں ہو سکتی مغفرت کی دعائیں ہوں گی جس قلم سے جس سوچ سے جس فکر و تحریر و تقریر سے صحابہ کرام کے خلاف بدبو آئے ایسی تحریر مت پڑھیے ایسی تقریر مت سنیے ہر صحابی محفوظ ہے ہر صحابی مغفور ہے ہر صحابی رسول جنت کا وارث ہے کسی ایک صحابی پر بحث کرنا اہل سنت کے عقیدے سے خارج ہونا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ بخشے ہوئے جنت کے حقدار ہیں کسی ایک صحابی کی ذات پر بحث نہیں ہو سکتی ان کے فضائل محاسن خوبیاں اوصاف بیان کیجئے یہ ہماری ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے کہ ان کے اوصاف کو بیان کرے صدیق و عمر کی آپس میں تلخی ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگا ہے عمر کوئی بات نہیں میرے کو خطا غلطی ہو گئی ہے میں پہل کر کے توڑنل تلخی کیتی ہے معاف کر دے سیدنا عمر فرمان لگے میں تو انہوں معاف نہیں کرنا سیدنا صدیق فرماتے نے جے تو سی من معاف نہیں کرو گے شکایت رسول اللہ نو جا کے لا دے آنگا
فرمایا جاؤ جا کے شکایت لا دو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ چل پڑے. پیغمبر علیہ السلام والا آ رہے نے. نبی علیہ السلام دوروں ویکھ کے فرمایا میرے صحابہ او دیکھو صدیق آ رہا ہے, کس نال جھگڑ کے آ رہا ہے. محبوب جی تانوں کیویں پتہ چلیا ہے؟ فرمایا جدوں اپنے تہبند دا پلو پکڑ کے چلنا ہے اس ویلے صدیق دا کس نال جھگڑا ہو گیا ہوندا ہے, کسے غصے اندر آ رہا ہے. قریب آئے فرمایا محبوب جی میرا عمر فاروق نال جھگڑا ہویا ہے تے انہاں نال اے بات پیش ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں صدیق ایتھے ذرا ٹھہر جاؤ. فرمایا یا رسول اللہ میں نے عمر سے معافی مانگی ہے, انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. سیدنا عمر فرماتے ہیں میں گھر گیا لیٹا سوچا غصہ ٹھنڈا ہویا تے سوچیا تے دل خیال آیا عمر کس کو معاف نہیں کیا؟ صدیق کو. شکایت لگ گئی ہوئے گی. سیدنا عمر چلے صدیق دے گھر گئے. صدیق موجود نہیں, محبوب ول چلتے آ رہے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم. نبی علیہ السلام نے دوروں وے کہ عمر فاروق آ رہے ہیں. محبوب دا چہرہ غصے اندر آ گیا ہے, جلال اندر آ گیا, چہرے ہوتے جناب سرخی ہو گئی ہے. صحابہ فرماتے ہیں جدوں محبوب دا چہرہ غصے اندر آندا سی اتنا اعلیٰ تے عمدہ تے پیارا چہرہ لگتا سی, اتنا خوبصورت لگتا سی. حالانکہ عامی آدمی دا چہرہ غصے چاہے تے او دے بدصورتی ظاہر ہوندی ہے. جدوں محبوب غصے جلال چاندے سن انج لگتا سی جویں چہرے پاک تے کسے انار نچوڑ دیتا ہوئے. یہ آپ کے حسن کا چمک و دمک کا انداز تھا. آئے فرمایا عمر جو ہی قریب پہنچے نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے پڑھے. فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہ کہنا عمر کو. فرمایا رک جا صدیق. محبوب منبر پہ چڑھے اور خطبہ دیا. اس بستی کے رہنے والوں اردا گرد سے آنے والے دوستوں سن لو, مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی پہ خطبہ دینے والے مصطفیٰ ہے اور موضوع شان صدیق ہے. فرمایا میرے صحابہ سن لو, میں ایک تجھ سے سوال کرتا ہوں. جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا تم سارے شروع میں کہتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ سچے نبی نہیں ہے, کہتے تھے نا؟ سارے صحابہ بولنے جی ہاں. محبوب جی شروع اندر جھٹلاندے رہے. فرمایا پہلے دن سے کون تھا جس نے میری نبوت پہ ایمان لایا تھا؟ یا رسول اللہ وہ صدیق تھا. فرمایا صدیق کے احسانات کا بدلہ دینے لگے ہو, اس سے لڑتے ہو جھگڑتے ہو اور اسے معاف نہیں کرتے ہو. سن لو صدیق کا دکھ میں محمد برداشت نہیں کر سکتا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. صدیق دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دکھ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو گوارا نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شکایت کرتے نے نبی علیہ السلام کو, محبوب جی منو بھوک نے ستایا ہویا ہے, ذرہ برابر بھی دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں. فرما آؤ اے سیدنا عمر اپنے پیارے ساتھ ول چلنے ہاں, کوئی کھانا چیز مل جائے گی. صحابہ کرام دے وچوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھوک دا اظہار فرمایا ہے. محبوب علیہ السلام سیدنا عمر دے دکھ دا گوارا نہیں. عزیز علیہ ما عنتم, اتنا نرم دل نے نبی علیہ السلام. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی تکلیف بھی مصطفیٰ نو گوارا نہیں. اتنے عثمان دے خرقہ نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دسیا گیا جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے. دسیا گیا محبوب جی فلاں بندہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا آؤ دا جنازہ پڑھن چلیے. جنازہ پڑھن واسطے محبوب پہنچے تے آپ نے پوچھا میرے صحابہ جڑا تسی دس رہے سو تے من ہن خیال آیا ہے فلاں بندہ فلاں دا بیٹا ہے نا؟ جی ہاں محبوب جی او دے جنازہ ہے. فرمایا جنازہ چک لو, میں محمد جنازہ نہیں پڑھاواں گا. محبوب جی دا قصور و جرم کیے. فرمایا میرے عثمان نال بغض رکھدا سی, جڑا عثمان نال بغض رکھ دے میں محمد مصطفیٰ اس بندے دا جنازہ نہیں پڑھاواں گا. جڑا میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا ہے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کہاں ہے تمہاری رشتہ داریاں, قبائل, تمہارے تعلقات, تمہاری محبتیں, تمہارے پیار؟ تم کہتے ہو ان کے بغیر
گزارا نہیں ہوتا. یہ ہے جو عثمان کو مانتا نہیں, عثمان سے پیار کرتا نہیں. جانتے ہو عثمان کے بارے میں کیا کیا حرزہ سرائی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, نیٹ پر پڑھیے اشارے کنایوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ایک میں بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں اور پھر اشارہ کنایا سمجھان دی کوشش کروں گا, ایک فکر ایک دعوت دینے لگا ہوں تاکہ رفس کی خرابیوں سے, رفس کے دل کی سیاہی سے تم آگاہ جاؤ. حدیث ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فوت ہوئی ہے. نبی علیہ السلام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے میرے پیغمبر دی بیٹی عثمان دی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن دے واری آئی. حدیث صحیح البخاری اندر ہے. میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ قبر اندر او بندہ اترے, توجہ ہے, قبر اندر او بندہ اترے, قبر اندر میت نو دفنان لئی او بندہ اترے, میری بیٹی نو دفن کرن لئی قبر جو او بندہ اترے جنہیں رات اے پچھلی جڑی رات گزری اس رات نو بیوی نال خلوت اختیار نہ کیتی ہوئے وہ اترے اس قبر میں. یہ حدیث بخاری میں اعلان ہو گیا صحابی رسول محبوب کے حکم کی روشنی میں نیچے اترا. یہ محبوب میں جاتا ہوں اترتا ہوں, جس کا ذکر آپ نے کیا وہ وقت مجھ میں موجود ہے. حدیث آ گئی صحیح البخاری میں. اب رفس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. کہنے لگے عثمان کیوں نہیں اترے, سیدنا عثمان کیوں نہ اترے. جب رسول اللہ نے ایک گل فرمائی سی کہ قبر میں وہ اترے جس نے رات کو بیوی کے ساتھ خلوت اختیار نہ کی ہو, تو چاہیے تھا رات کو عثمان کی بیوی فوت ہو گئی تھی پیغمبر کی بیٹی, تو ان کو اتر جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں اترے؟ بتاؤ میں آگے الفاظ کس طرح آپ کو سمجھاؤ. کیوں نہیں اترے عثمان؟ چاہیے تھا, بیوی تو فوت ہو چکی ہے, رات کو خلوت اختیار نہیں کی تھی تو اتر جاتے. کیوں نہیں اترے؟ چاہتے ہیں اس حدیث کا جواب دینے کے لیے کہ پیغمبر نے فرمایا عثمان سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ حیا میں کامل شخصیت عثمان ہے. اس کی حیا کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ اس حدیث سے ایک اشارہ کنایا کرتا ہے. لگتا ہے پھر عثمان نے اپنی فوت شدہ بیوی کے ساتھ رات گزاری ہوگی. آسمان پھٹ جائے, زمین شک ہو جائے, گیا گزرا انسان بھی فوت شدہ بیوی گھر میں موجود ہو, اس کی میت, کیا اس کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے؟ سیدنا عثمان کے بارے میں یہ ظلم موجود ہے کتابوں میں. پیغمبر نے فرمایا اس میت کو اٹھا لیا جائے, میں جنازہ نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ اس کا دل میرے عثمان کے بارے صاف نہیں تھا, کلمہ پڑھتا تھا. تبھی تو جنازے کے لیے تشریف لائے تھے. جب پتہ چلا یہ وہ شخص ہے جو عثمان سے محبت نہیں کرتا, سارے رشتے عثمان کی عزت پر, آسمان سیدنا عثمان کے جوتے کی حرمت پہ قربان ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. تو عثمان دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں, سیدنا علی دا دکھ نبی علیہ السلام نو گوارا نہیں. خیبر دا موقع ہے, آپ نے فرمایا کل میں جنڈا انہوں دیاں گا جدے ہتھوں اللہ فتح عطا کرے گا, کالا خیبر نو فتح کر دے گا. اللہ ادنا محبت کر دے, اللہ دا رسول ادنا محبت کرنا ہے. سویر ہوئی فرمایا اے نا علی ابن ابی طالب, میرے صحابہ دسو علی نظر نہیں آ رہے. فرمایا محبوب جی اکاں دکھ رہیا نے, بلاؤ علی نو اکاں دکھ رہیا
نے عزیز علیہ مانتم مصطفیٰ نو علی سیدنا علی دا دکھ گوارا نہیں بلایا گیا علی دی اکھاں تے لعاب مصطفیٰ نے لگایا لعاب پہ رسولیاں لگایا گیا سیدنا علی کی آنکھوں پہ لعاب لگایا گیا حدیث ہے نا بولو سنیے نا علماء کرام کو لو کہاں ہے صحیح البخاری یہاں آ کے رک کے کہوں گا بعض لوگوں نے یہ انداز اپنایا ہوا ہے جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سیدنا صدیق کی ایڑیوں پہ رسول پاک نے اپنا لعاب لگایا تھا سیدنا علی کی شان والی حدیث کو پڑھنے کے بعد وہ سیدنا صدیق کی شان ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ایڑیوں پہ لگایا تھا اور ایک حدیث سے میں نے یہاں تک سنا کہ آنکھ پر ادھر لعاب علی کی آنکھ پر صدیق کی ایڑیوں پر رب بتانا چاہتا تھا کہ اے علی اس آنکھ سے صدیق کی ایڑیوں کو دیکھتا جا اور چلتا جا میں کہتا ہوں رب نے جب مراد یہ بیان نہیں کی تو تم نے رب پر جھوٹ کیوں بولا رب رسول نے یہ مراد نہیں بیان کی یہ فلسفہ رب رسول نے بیان نہیں کیا یہ تقابل رب رسول نے بیان نہیں کیا کسی حدیث کی علت وجہ جب تک قرآن و حدیث میں نہ ہو سمجھنا ہے شیر خدا کی وہ حدیث سن لیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جرابوں کے اوپر موضوع کے اوپر مسا کیوں ہے جدوں پیراں دے ہوتے جراباں پائیاں ہون یا موزے پائے ہون تے مسا تو پیروں کے تلوے کا ہونا چاہیے وہ حصہ زمین پہ لگتا ہے اوپر کیوں ہاتھ پھیرے جاتے ہیں نیچے کیوں نہیں پھیرے جاتے سیدنا علی فرماتے ہیں اس لیے دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ دین عقل کا نام نہیں ہے محمد کی سنت کا نام ہے یہ سنت نبوی ہے جب پیغمبر نے کسی شے کی علت بیان نہیں کی تم کون کہتے ہو کہ سیدنا علی کی آنکھوں پہ لعاب اس لیے لگایا تھا کہ وہ صدیق کی ایڑیوں کو دیکھتا جائے یہ بات قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے سیدنا صدیق کی ایڑیوں پر لعاب لگانے والی روایت نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے نہ صحیح سند سے ثابت ہے جو روایت ثابت ہی نہیں ہے اس کو شیر خدا کی اس حدیث کے ساتھ تقابل کیا جائے سیدنا علی کی لعاب والی حدیث جو ہے وہ صحیح البخاری میں اور سیدنا علی فرماتے ہیں لعاب مصطفیٰ لگن تو بعد ساری زندگی کا دے درد ہویا بھی نہیں تکلیف اکھا نو دوبارہ آئی بھی نہیں اس دن انج محسوس ہوندہ تھی جی میں تکلیف ہوئی ہے ہی نہیں یہ شان علی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا وقت نہیں گئے تے پوری امت دا ذکر کرنا ہے عزیز علیہ مانتم سیدہ فاطمہ تو زہرا دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا گھر اندر آئیاں نے تشریف لے آئیاں نے محبوب نے چہرہ پاں ویکھے ہے پریشانی دے آثار محسوس ہوئے فرما فاطمہ پریشان نظر آ رہی ہیں محبوب جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی دا پروگرام بنا لیا ہے تے ابو جال دی بیٹی نال پروگرام بنایا ہے میں غصے اندر جلال اندر ناراض ہو کے غصے نال توڑے گھر تشریف لے آئی آپ باہر نکلے سیدنا علی نو تلاش کرتے آئے سیدنا علی مسجد نبی اندر لیٹے ہوئے نے اور اوپر گرد و غبار پہ ہویا فرما قوم یا ابا تراب اے ابو تراب علی اٹھو سیدنا علی اٹھے فرما صحابہ کرام نو بلا کے لے آؤ محبوب جی جھگڑا اختلاف تے میرا تے سیدہ فاطمہ تو زہرا دے کیوں بلاواں صحابہ کرام نو فرما بلاؤ صحابہ کرام نو بلایا گیا محبوب منبر پہ چڑھے صحابہ مسجد نبوی بھر گئی ہے صحابہ رسول نال محبوب نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کے ورگے فرمایا لوگو فاطمہ محمد دے دل دا ٹکڑا ہے عزیز علیہ مانتم آپ نو سیدہ فاطمہ تو ذرا دا دکھ گوارا نہیں جیڑی چیز فاطمہ تکلیف دیندی ہو من تکلیف دیندی ہے جیڑے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دو جی شادی کرنا چاہن سیدہ فاطمہ تو ذرا نو میرے گھر بھیج دیں تے اپنی مرضی نہ نکاح کر جان ابو جہل اللہ دا دشمن ہے دی بیٹی تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ایک نکاح اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں جیڑی بات میں صحابہ بیان کرنا
چاہتا سا عزیزن علیہ معنتم سیدہ فاطمہ تو ذرا دا دکھ گوارا نہیں پیغمبر جناب بدر تو فاتحوں کے مدینے داخل ہو رہے نے استقبال لی انج لوگ صحابہ کرام سامنے تابعات بچے بچیاں سامنے آئے نے محبوب نے انج نظر توڑائی ہے فرمایا عثمان نظر نہیں آ رہے فرما محبوب جی توڑی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے محبوب علیہ السلام توڑے صحابی عثمان توڑے داماد انہوں دے کفن و دفن دے اندر مصروف نے فرما من بقیع دے اندر لے جاؤ من اپنی بیٹی دی قبر تے لے جاؤ عزیزن علیہ معنتم آپ نے سیدہ رقیہ موقسوم دا دکھ گوارا نہیں سیدہ زینب دا دکھ نبی علیہ السلام دی بیٹی ہے جدوں قبر دے اندر سیدہ زینب فوت ہوئی نے صحابیات نے غسل دیون دا پروگرام بنایا ہے نبی علیہ السلام غسل والی جگہ تو ہٹ کے روک کے پیچھے کھڑے نے فرمایا ہے صحابیات جدوں میری بیٹی زینب نو غسل دے دے ہو تے میں آواز دینا میں چادر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اپنی بیٹی دے کفن اندر پوا دیاں گا پیغمبر اپنی بیٹی دے کفن اندر وہ چادر پیش کر رہے نے پھر اپنی بیٹی دے قبر اتر کے اکا چو آنسو گرا رہے نے تنالے فرمائی جا رہے نے زینب میری افضل ترین بیٹی ہے نو میرے واسطے بڑا ہی ستایا گیا ہے میرے واسطے نو دکھ دیتے کہنے عزیزن علیہ معنتم آپ نو اپنی بیٹیاں دا دکھ گوارا نہیں آپ نو اپنے بیٹیاں دا دکھ گوارا نہیں ابراہیم فوت ہوئے آپ دے ہتھاں تے فرمایا ہے اے ابراہیم تیری جدائی نے محمد مصطفیٰ نو غمگین کر دینا ہے لیکن میں اپنی زبان چو جملے ہوئی کہاں گا جدنال میرا رب راضی ہو جائیں گا اپنے بیٹیاں دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں سیدہ خدیجہ دا دکھ گوارا نہیں ایک واری سیدہ عائشہ فرما دی نے محبوب جی خدیجہ کیوں یاد فرما دے ہو بوڑیا تے بیوہ اور اسی جدنال تسا نکاح فرمایا ہے میں انہاں تو زیادہ خوبصورت جوان توڑے گھر اندر موجود ہاں آپ نے فرمایا عائشہ من خدیجہ دے بارے تکلیف نہ دیتا کر ادھوں سارا زمانہ میں جٹلا رہا سی خدیجہ محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے منو حوصلہ دے رہی سی عزیزن علیہ معنتم خدیجہ دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں جدوں سیدہ عائشہ تے الزام لگایا گیا ہے 50 دن گزرے نے نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت کی ہے کدے سیدہ بریرہ کل پوچھ دیں دسو میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے کدے سیدہ زینب کل پوچھ دینے کہ دسو میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے کدے سیدہ عمر کلو سیدنا علی کل سوال کر دینے دسو میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے پھر خود چل کے صدیق دے گھر وال چلیں گے جا کے سیدہ عائشہ نے بلایا کول بٹھا کے فرمایا عائشہ بندے کلو غلطی ہو جاندی ہے میں تیرے معاملے اندر بڑا پریشان ہاں سیدہ کہنا دے غم اندر پریشان نے نبی علیہ السلام مانیے جو میں بیان کریں عزیزن علیہ معنتم کسے دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں خدیجہ دا دکھ گوارا نہیں عائشہ دا دکھ گوارا نہیں سیدہ حفصہ دا دکھ گوارا نہیں ازواج دا دکھ گوارا نہیں اتنے نرم دل نے میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کے آپ نو اپنی امت وچوں بولو کسے دا دکھ بھی گوارا نہیں اے تے صحابہ کرام نے آپ نو اہل بیت دا دکھ گوارا نہیں حسنین کریمین آ رہے نے حدیث جامع ترمذی اندر دونوں شہزاد نواسے آ رہے ہیں مسجد نبوی داخل ہو گئے نے تے گر گئے نے آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں نیچے اتر آئے خطبہ نو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ انج بھی ہو سکتا ہے کہ میرے صحابہ وہ حسن حسین کو دیکھو گر گئے اٹھا لو سیدنا صدیق کو کہا جا سکتا ہے عمر فاروق کو کہا جا سکتا ہے عثمان و علی کی ذمہ داری لگائی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہوا خود ممبر سے نیچے اتر آئے اور آگے بڑے حسنین کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا میرے صحابہ انما موالکم واولادکم فتنہ حسن حسین دا گرنا میں نو برداشت نہیں جدو گرے نے میں برداشت نہیں کر پایا تائیں نبی علیہ السلام دے بارے آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا دوپہر ویلے مابو میرے اجرے پاک اندر کہلولا فرما رہے سن اچانک کھلی تے میں ویکھیا بال مبارک بکھرے ہوئے نے سو جو رہے سن اٹھے تے بال مبارک زلفاں پاک بکھری ہوئی یعنی جب کانچو آنسو گر رہے نے بے عرض کی
کیتا محبوب جی رو رہے ہو خیر تو ہے؟ فرمایا ام سلمہ من خواب اندر دکھا دیتا گیا ہے میرے بیٹے حسین نو فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا عزیزن علیہ معنتم حسن دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں حسین ابن علی دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں آپ دی سیرت پڑھتے جائیے کسے صحابی دا دکھ مصطفیٰ نو گوارا نہیں کسے جناب طالب ہے جو آپ نو کسے دا دکھ گوارا نہیں صحابہ دی سیرت نو پڑھیے پیغمبر دا تڑپنا دیکھیے اہل بیت دا دکھ پڑھیے تے پیغمبر دا تڑپنا تے رونا پریشان ہونا دیکھیے ثابت کی ہوئے گا عزیزن علیہ معنتم کسے دا دکھ گوارا نہیں میرے محبوب نو یہ صحابہ تابعین دا دکھ گوارا نہیں کچھ ایو جے دکھ سن جڑے سنو قیامت تک پیش آنے سن محبوب پہلے ہی حل فرما گئے لوگو توڑا دکھ میں نو گوارا نہیں جتے میری امت نو دکھ بڑھندا ہے جتے تکلیف بڑھندی ہے ہوتے میں آسانی پیدا فرما دیتی ہے ساری زندگی بھی غور کرتے رہو تو اللہ دی قسم ہے جراباں تے مسے تے غور کرتے جاؤ یہ جرابیں پہنی ہوئی ہے مسا کیجئے 5 نمازوں کے لیے 1 دن اور 1 رات سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 راتیں جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے مسا کرتے رہیے اور قربان جائے اس محبوب پر جس نے اجازت دی ہے اور سن لو اس بات کو رب کی زمین پر آل الحدیث کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں جو مصطفیٰ کی ہر رحمت کو سمیٹنے والا یہ رحمت مصطفیٰ ہے تم جرابوں پر مسا نہیں کرتے کوئی فرقہ نہیں کرتا کوئی گروہ نہیں کرتا سوائے آل الحدیث کے ہم جانتے ہیں آپ کی شان کو مقام کو یہی تو آپ کی رحمت کا انداز ہے کہ چمڑے دے موزے ہون یا کپڑے دیاں جراباں ہون بعض نے کہا ہوتے موزے سنا موزوں کے لیے عربی میں خفین ہے جرابوں کے لیے جوربین ہے الگ لفظ موجود ہے موزوں کو عربی میں خفین کہا جاتا ہے اور صحیح ابن خزیمہ اٹھائیے باب المسح الجوربین کا باب باندھا ہے محدثین نے جرابوں پر مسح کرنا جب ہم مسح کرتے ہیں جرابوں پر مزہ آتا ہے لطف آتا ہے کہ ہم نے جان لیا محبوبہ تیری رحمتوں پہ قربان جائے محبوب پتہ کہ نہ پیار کردن امت نال میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر تساں پگڑی بندی ہوئے تے میں اتنا بھی تکلیف گوارا نہیں کرنا کہ تانوں سردی دے موسم دے اندر سردی دے موسم دے اندر پگڑی اتار کے دوبارہ بننا مشکل ہوئے گا جو پگڑی ہوتے ہی مسا کر لو توڑا وضو اللہ میں قبول فرما لے گا نبی علیہ السلام نے پگڑی مبارک دے اوپر ہی مسا کر کے امت نو سمجھا دیتا ہے کتے نبی علیہ السلام نے جراباں تے مسا کیتا ہے کتے محبوب علیہ السلام نے موزیاں تے مسا کیتا ہے آپ نے اپنی رحمت کو اپنے دکھ کا جو امت کا دکھ تھا تکلیف تھی کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے تبھی تو فرمایا کہ میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے ہر وضو نال میں مسواک کو لازم کر دوں لیکن اے امتیو تمہارا دکھ مجھے یاد آتا ہے کہ میری امت کے لیے نماز کا وقت تو وضو کرنا چاہے مسواک نہ ملے پھر تڑپتی رہے میں نے اس لیے مسواک کو فرض نہیں کیا کہیں میری امت پر بوجھ نہ بن جائے اتنے مہربان آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے جو کوئی بندہ ایسے مکان کے چھت پر نہ سوئے جس کی 4 دیواری نہ بنائی گئی ہو محبوب جی کیوں فرما ہو سکتا ہے مکان دے چھت تو طوفان آ جائے یا رات بے خیالی میں اٹھو گر جاؤ میں محمد تمہاری تکلیف کو برداشت نہیں کرتا آپ نے فرمایا میرے صحابہ رات کو آگ والا دیا جلا کے نہ سوو کوئی چوہا گزر کے تمہارے دیے کو گرا دے اور تمہارے گھر میں آگ لگ جائے میں محمد برداشت نہیں کرتا آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو تم میں سے کوئی رات کو بستر پہ آئے تو بتی جلا کے بستر کو چھاڑ کے سویا کرے کوئی موذی چیز اوپر چڑھ کے تمہیں کاٹ نہ دے تمہارا دکھ گوارا میں نہیں کر سکتا پھر پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ سن لو تم میں سے ایک جوتا اتار کے اور دوسرا جوتا پہن کے ایک پیر ننگا ہوئے دوجے پیر میں جوتا ہو فرمایا اس طرح نہ چلو کہیں تمہارا
تمہارا بیلنس جو ہے وہ برابر نہ رہے اور تم گر جاؤ، میں محمد تمہاری اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا آدھے دھوپ پر آدھے سائے پر کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ آدھے جسم پر دھوپ پڑ رہی ہو، آدھے پر سائے ہو، کہیں تمہارا جسم سرد گرم نہ ہو جائے۔ میں محمد سے بڑھ کے تمہارا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ پڑھتے جائیے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ تواڈے نال سون لگے ہاتھ دھوئے بغیر نہ سویا کرے، ہاتھ نہ تری یا چکنائی لگی ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی کیڑی کوئی چیونٹی رات نو آ کے کاٹ لوے، وہ دی انگلی دی تری دی وجہ تو میں محمد اس بندے تو بری ہاں، انہیں میری سنت دے خلاف کیتا ہے۔ کیوں سویا ہے ہاتھ دھوئے بغیر؟ میں تے اتنا مہربان اپنی امت دے ہوتے۔ پڑھتے جائیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر دے اندر زور اثر کی نماز کو اکٹھا پڑھ لو، مغرب کے اور عشاء کو اکٹھا پڑھ لو، فجر کی علیحدہ اپنے وقت پر پڑھو۔ یہ جناب 3 نمازیں، 5 نمازوں کو 3 اوقات میں پڑھنے کی سہولت پیغمبر نے دی۔ محبوب جی کیسے پڑھیں؟ فرمایا جیسے تمہیں آسانی لگے، زور کا وقت شروع ہو جائے 7 عصر پڑھ کے سفر شروع کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے زور کو تاخیر میں لے جاؤ، عصر کے وقت میں زور کو پڑھ لینا، مغرب کے وقت عشاء پڑھ لو، یا مغرب کو دیر سے عشاء کے ساتھ پڑھ لو، جمع تقدیم کرو تاخیر کرو، مغرب کے اندر عشاء پڑھو یا مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھو، زور کے وقت میں عصر پڑھو، ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھو، یہ تمہاری مرضی ہے، یا جمع سوری کر لو۔ محبوب جی جمع سوری کیا ہوتی ہے؟ فرما زور کو اس کے اخیر وقت میں پڑھو، جو ہی زور کی نماز ہو تمہاری مکمل ہو تو زور کے وقت ختم ہو جائے پھر 7 عصر پڑھ لو۔ دونوں نمازیں صورت میں کٹھی ہوں گی، حقیقت میں دونوں اپنے وقتوں میں ہوں گی۔ مغرب عشاء کے لیے جمع سوری کر لو، مغرب کو تاخیر سے اور عشاء کو جلدی اول وقت میں پڑھ لو۔ میں محمد مصطفیٰ تمہارے دکھ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ اگر بارش ہو رہی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، یہ مولوی تو جلسہ ملتوی نہیں کرتے۔ ایڈی مہربانی ہوئے حسن وزیر آباد فون آ جاوے بارش ہو رہی ہے واپس ٹور جاؤ، ایڈی تھوڑی مہربانی ہونی ہے۔ لیکن اتنا ہو سکتا ہے جی رحمت مصطفیٰ نو جان دے ہوا تھا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد ایک جلسہ ملتوی ہو گیا، انہاں فون کیتا مولوی شو دا نیڑے پہنچ گیا، انہاں کہا جلسہ ملتوی ہو گیا، اس اگر تواڈا ہویا میرا نہیں ہویا، میں آنڈے آج وہ پہنچ گیا، اس اگر جلسہ ملتوی ہویا نا، ساڑی روٹی تے ملتوی نہیں ہوئی، ساڑے اخراجات تے ملتوی نہیں نہ ہوئے، وہ تے پیش کرو نا، قیامت بھی تے آمنی ہے انشاءاللہ۔ توجہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ کتنے مہربان نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم، توڑا دکھ مصطفیٰ علیہ السلام نو گوارا نہیں۔ میرے توڑے محبوب نے فرما بارش ہو رہی ہوئے، بارش جاری ہوئے، سردی سخت ہوئے، فرما زور اثر اکٹھی پڑھ لو، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لو۔ یا رسول اللہ انج بھی ہو سکتا ہے بندہ مغرب تے گھر ہوئے تے بارش شروع ہو جائے، عشاء ویلے گھر بیٹھ ہوئے تے بارش شروع ہو جائے، پھر کیویں کرے؟ راستے صاف نہیں، کیچڑ وغیرہ، کیویں بندہ مسجد جائے؟ گلیاں نہ پاک نے، کپڑے نہ پاک ہو جان گے۔ محبوب نے فرمایا مؤذن نو اذان کہہ دینا چاہیے، الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، اے جماعت کے لوگوں نماز گھر پڑھ لو، اللہ جماعت دا ثواب پورا عطا کر دے گا۔ کہ دیکھئے الا صلو فی الرحال کدے آپ کو تھوڑا پورا پنڈ پہ چلا گیا سی نوی اذان آ ساڑھے علاقے دا ایک واقعہ ہے، ایک بندہ جٹ اٹھا نا سویرے سحری والے فجر دی اذان دا ٹائم آئی، اس نو کہ پیشاب دی حاجت ہوئی، اٹھیا تے مولوی اذان پہ دیندا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا اللہ مولوی نوی اذان چ کٹی، اس سویرے دارے بیٹھا دے اگر پتہ ہے کہ مولوی نوی اذان دا کیوں دا پتہ نہیں کیا الصلاۃ خیر، بلاؤ مولوی بلایا، لیکن تو آئی سویرے اذان کیڑی دیتی ہے الصلاۃ خیر من النوم،
ہو سکے اے تو کیوں دیتی آج تک سنی ہی نہیں. ہو سکے حضرت جٹ صاحب چودھری صاحب تسی آج تک کدے اٹھے ہی نہیں. اسی تو پرانی دینے یہ اذان پرانی, یہ اذان رسول اللہ دے زمانے سے شروع ہوئی ہے. اور تم بھی لکھ لو اہل حدیث کے جوانوں, بعض لوگوں نے کہا ہے یہ سیدنا عمر نے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ شروع کیے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, یہ الفاظ میرے محمد مصطفیٰ نے خود بیان فرمائے. سیدنا عمر کا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تسی قصور کٹو گے نا تو متبع سنت کے ایک انداز نظر آئے گا. کیا سیدنا بلال نا دروازہ کھٹکھٹایا, سیدنا عمر سیدنا بلال اذان دے دے سن پیغمبر دے زمانے چ, صدیق دے زمانے کون دے سن, وہ تو ٹر گئے حبشہ چلے گئے سن. حضور نہیں رہے تو میں ایتھے نہیں رہنا. کدے سنیا نے مولویوں کولو بڑے کوڑ کھڑ کھڑ کے ہوتے ہیں. صدیق کے زمانے میں بھی اذان بلال کہتے تھے, سیدنا عمر کے زمانہ خلافت میں بھی اذان بلال کہتے تھے. اذان کا وقت ہوا, جماعت کا وقت ہوا فجر کا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حسب روایت معمول اذان فجر دن دے سن. محبوب علیہ السلام اٹھان واسطے تشریف لے جاندے سن. محبوب جی تشریف لے آؤ, صحابہ کرام آ گئے نے. سیدنا عمر دے زمانے بھی ہوئی معمول ہے. سیدنا عمر لیٹ ہو گئے فجر دی نماز واسطے نہ تشریف لے آ سکے, تاخیر ہو گئی. سیدنا بلال گئے, صحابہ منتظر نے دروازہ کھٹکھٹایا. بجائے دروازہ کھٹکھٹان تو بعد کوئی اور الفاظ کہنے دے, وہی لفظ اذان والا پیار ہی کہہ چھڑیا, الصلاۃ خیر من النوم یا امیر المومنین. امیر المومنین سوئے ہوئے ہو, نماز کے لیے صحابہ مسجد نبی میں آ گئے ہیں. نماز نیند سے بہتر ہے. اندر سے بلال رضی اللہ جب یہ الفاظ باہر سے کہے, سیدنا عمر نے اندر سے آواز دی, اے بلال یہ آواز یہ الفاظ سیدنا عمر کے دروازے پہ نہ کہو, یہ الفاظ وہی کہو جہاں محمد مصطفیٰ نے سکھلائے. یہ الفاظ یہاں نہ کہو. انہاں کیا سیدنا عمر آکھیا بھئی الفاظ اذان وچ تسی پا دو. میں یہاں الفاظ نہ کہو, وہی کہو جہاں مصطفیٰ نے فرمائے. سیدنا عمر دسنا چاہتے ہیں اذان نو بطور گھنٹی استعمال بڑے موبائل اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم یا حی علی الصلاۃ, یہ الفاظ اذان والے ہیں, یہ جگانے والے گھنٹی کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتے. سیدنا عمر روکنا چاہتے, فرمایا لا صلو فی الرحال, ٹول کھڑکاؤ یہ امت راضی ہے, ٹین کھڑکاؤ یہ امت راضی ہے, سائرن بجاؤ یہ امت راضی ہے, سحری کی اذان دے دو یہ امت راضی نہیں ہے, یہ امت لا صلو فی الرحال کہہ دو یہ امت راضی نہیں ہے. سن لو رب کی زمین پر آل الحدیث کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے آج تک پیغمبر کی ایک حدیث کو بھی مٹنے نہیں دیا. آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ آواز آتی ہے لا صلو فی الرحال, نماز گھرنج پڑھ لو. مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ خود بیان کیتا. فرمایا میں بارش ہو رہی سی, اپنی چوک بتی چوک شو پر مسجد اذان تک گئی اور اذان کہتے ہیں لا صلو فی الرحال. مولوی سارے کٹھے ہو کے پنڈ دے جڑا علاقے دا یونین دا چیئرمین سی وہ دے کول گئے, کہنے لگے عبداللہ شکری روزانہ نواں مسئلہ کٹدا ہے, ہن اج نویں اذان کٹ دی. چیئرمین کو سیاਣਾ سی, وہ کہنے لگا اور رل کے چلنے, تسی میرے نال چلو, حافظ صاحب کول پوچھنے آ کہ اذان نویں تساں کیوں دیتی. لیکن ایک گل ساتھ رکھیا ہے, وہ ہے جے اہل حدیث, وہ دے کول کوئی دلیل ہونی جی, یہ دلیل لب گئی تے میں وہ نال ہی رل جانا جی. وہ کہنے لگ چھوڑو جی چیئرمین صاحب چو سب جان دی کیڑی لوڑ ہے, دلیل تو پھر ہوندیاں ہی نہیں, پتہ ہے نا دلیل ہے. صحیح البخاری میں لکھا ہوا ہے بارش میں حی علی الصلاۃ کے ساتھ اللہ صلو فی الرحال کہا جائے, نماز گھروں میں پڑھ لو. آل الحدیث کے علاوہ اس پیغمبر کی رحمت کو, پیار کو, شفقت کو مانتا ہی کوئی نہیں, سمجھتا ہی کوئی نہیں. ہم سے پوچھئے اس آیت کا معنی کیا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, آپ سارے جہاناں لئی رحمت نے. ادھر کیچڑے, ادھر بارش, ادھر راستے بند نے, ادھر مولویاں دا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. اے پورے پنڈ والے بابے ہو, باویں ڈگو باویں مرو, باویں لتاں ٹوٹن مسیتے آؤ. یہ حی علی الصلاۃ, یہ ہے رحمت. رحمت مصطفیٰ کیا ہے؟
اللہ صلو فی الریان، نماز گھر پڑھ لو، اللہ جماعت دا ثواب گھر ہی عطا فرما دے گا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کسی امتی دا دکھ گوارا نہیں۔ آؤ بعد اختصار والے جاواں، عزیز علیہ معنتم، آپ نو کسی امتی دا دکھ گوارا نہیں۔ اتنے مہربان نے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان ہے، آخری عشرہ تاغرات ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے آئے، آپ نے نماز تراویح دی جماعت کرائی اور کنیاں رکعات پڑھیاں؟ سارے سوتے ہو؟ آپ نے نماز تراویح پڑھائیے، بولو کنی رکعات پڑھائیاں نے؟ کچھ ہی کہو کنیاں رکعات پڑھائیاں نے؟ جرت کے ساتھ کہو کنیاں رکعات پڑھائیاں نے؟ وہ ماں نے لال پیدا ہی نہیں کیا جو پیغمبر کو ساری زندگی ایک رات میں 20 رکعت نفلی عبادت ثابت کر دے، اس مولوی کو میں منہ مانگا انعام دوں؟ رمضان نہیں، پوری زندگی میں کسی رات بھی پیغمبر نے 20 رکعت قیام کیا ہو نفلی عبادت کے طور پر؟ مجھے ایک حدیث چاہیے صحیح ہو سندن، اور ایسی روایت لائیے نہیں ہے پیغمبر نے جب بھی زیادہ قیام کرنا چاہ رکعت کو نہیں بڑھایا، قرآن کی تلاوت کو بڑھایا، تلاوت کو زیادہ کیا، رکعت کو نہیں۔ نہ پوچھو حسن کیا تھا، نہ پوچھو طوالت کیا تھی۔ پڑھیے صحیح البخاری، نبی علیہ السلام نے بولو کنیاں رکعت پڑھائیاں نے؟ کچھ بولو کنیاں رکعت، پیار نال بولو کنیاں رکعت؟ 8 رکعت تراویح نبی علیہ السلام نے پڑھائیاں نے۔ 20 رکعت تراویح دی ذخیرہ اسلام دے اندر کوئی صحیح سند نہ روایت موجود نہیں، بس ایک کو دلیل جڑی دتی جاندی ہے وہ تراویح 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 تراویح، اس تو علاوہ کوئی دلیل نہیں، صرف تراویح۔ کسی دی وی کدے پوری ہوئی؟ تراویح تو علاوہ کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن اندر نہ حدیث پاک اندر۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات 8 رکعت پڑھائیاں نے، دوجی تاغ رات آئیے پھر 8 رکعت پڑھائیاں نے، تیجی رات آئیے پھر 8 رکعت تاغ رات نو پڑھائیاں نے، چوتھی تاغ رات آئیے صحابہ مسجد نبوی بھر گئی ہے، محبوب علیہ السلام باہر تشریف نہیں لے آئے، سحری دا وقت ختم ہونے لگا ہے، محبوب نے سمجھا صحابہ دی سحری رہ جائے گی، قربان انہاں جماعتیاں تو جڑے اٹھے ہی نہیں، سحری تک انتظار ہوتا رہا، اٹھے نہیں۔ تھوڑا مولوی 2 منٹ لیٹ ہو جائے، سوئی تے سوئی چڑھی ہے، مولوی مصلے تے کیوں نہیں چڑھے؟ مولوی تیرا نوکر ہے، تیرا غلام ہے؟ یہ گھڑیوں کے ٹائم جماعت کی سہولت کے لیے ہیں، یہ شریعت کے مقرر کردہ ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نماز کا اول وقت پڑھے اور اس وقت پڑھے جب امام مصلے پہ آ جائے۔ مصلے امام کی مرضی ہے، 2 منٹ 4 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، انتظار کریں۔ صحابہ فرماتے تھے عشاء کی نماز کے لیے اتنا انتظار کرتے، نیند سے گردنیں جھک جاتی، جب تشریف لاتے پھر جماعت ہوتی۔ یہ سارے وہابی امام جڑے بندے اگے پڑھ کے، ایک بابا تو پتا ہر مسجد تے ہوندا ہے، انہوں اگے کر دیندے، تو پڑھا، تو جانے تے مولوی جانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ نبی علیہ السلام سحری تو ختم ہونے لگا، وقت باہر تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ جاؤ سحری کرو۔ محبوب جی آج تسی تراویح پڑھان نہیں آئے؟ فرمایا نماز اللہ نو اینی پسند آ گئی ہے، نماز اینی پسند آ گئی ہے، من خطرہ محسوس ہویا ہے کہ اے نماز تواڈے تے فرض نہ ہو جائے، فتعجزوا عنہا، پھر تسی نہ پڑھ سکو، عزیز علیہ ما عنتم۔ میرے صحابہ منو تواڈی تکلیف گوارا نہیں، میں تے اس واسطے نہیں آیا کہ امت تراویح فرض نہ ہو جائے، عزیز علیہ ما عنتم، آپ نو کسے امتی دا دکھ گوارا نہیں۔ کتنے مہربان ایک صحابی آئی، حدیث البخاری اندر ہے، عرض کر دیئے محبوب جی میں اپنے نفس نو تواڈے نامے ہبا کرنی ہاں، یعنی میں تواڈا نکاح کرنا چاہنی ہاں۔ نبی علیہ السلام خاموش نے فرمایا
मैनू मजीद निकाह दी ज़रूरत नहीं। वो आंदी है महबूब जी मैं तुहाडे अपने जिस्म नू तुहाडे नां ते हिबा करनी आ, यानी तुहाडा निकाह करना चाहनी आ। महबूब खामोश ने फरमा मन हाजत नहीं, मैनू इस वक्त निकाह ज़रूरत नहीं। जो 3 बारी महबूब ने इनकार किया है, साहबी अर्ज करता है महबूब जी जे तुस इस औरत नाल निकाह नहीं करना तो मेरा ही निकाह करवा दो। महबूब ने उस औरत नू फरमाया जे तू इहदे नाल निकाह कर लवें तो मैं मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा वली बन के, जिदा वली कोई न होवे सुल्तान उसका वली होना है। वली तो बगैर बोलो निकाह, उची बोलो वली तो बगैर निकाह ला निकाह इल्ला बे वलीन, वली तो बगैर निकाह नहीं होना। जिदा कोई वली न होवे, यानी बाप भी न होवे, भरा भी न होवे, चाचे मामे नाने दादे कोई भी ना हो, सारे मर गए होन ते कली औरत रह जाए, जिदा कोई वली नहीं ओदा हाकिम वली होना है। जिदा कोई वली न होवे वो भी खुफिया निकाह नहीं कर सकती, खुफिया तल्लुकात कायम नहीं रख सकती। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी जरूरी है कि अपना ओ जनाब ज़ाहिर करके निकाह करे, बिरादरी बिठा के निकाह करे, पिंड के किसी वडेरे बंदे ने बिठा के निकाह करे। जिदा कोई वली नहीं होएगा इलाके का सरदार वली बन जाएगा, जिदा कोई वली नहीं होएगा मस्जिद इमाम उदा वली बन जाएगा, जिदा कोई वली नहीं होएगा पंचायत उसकी वलायत संभाल लेगी, जिदा कोई वली नहीं होएगा हुकूमत उसकी वलायत को संभाल लेगी। लेकिन दोस्तों ये जहरी बात रखो कि वली तो बगैर निकाह नहीं होता। जिनकी बच्चियां घर से भाग के निकाह कर लेती है, उन दोस्तों को और उन जनाब कौम को और बहनों बेटियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि घर से भागने वाली बच्ची का निकाह नहीं होता, निकाह नहीं होता। दारुल अमान चली जाए निकाह नहीं होता, अदालत पढ़ाए निकाह नहीं होता, मौलवी पढ़ाए निकाह नहीं होता, खुफिया इस्लाम में निकाह नहीं है। ला निकाह इल्ला बेवलीन, भागने वाली औरत बजानिया है, बदकारा है, उसको गिरफ्त कानून में लाया जाए और कानून बनाया जाए ताकि इस कौम की इज्जत गैरत महफूज रहे। जहाँ तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ निस्वां के बिल आते हो वहाँ बाप का, माँ का, भाइयों का, रिश्तेदारों का, कबीले की इज्जत, पगड़ी दस्तार का भी कोई ख्याल रखिए और कानून बनाइए। घर से भागने वाली बच्ची की हौसला शिकनी कीजिए, उसका निकाह अदालत में कबूल ना किया जाए, उसको घर का रास्ता दिखलाया जाए ताकि ज़िना रुके, बदकारी रुके, नाआशनाओं के साथ दौड़ना रुके, बेहयाई रुके, बेहयाई के अंदाज रुक जाए। और सुन लो मैं कहता हूँ कई बंदे के घरों से बच्चियाँ भाग के निकाह कर लेती है, फिर वो कहते हम उसको कत्ल कर देंगे, उस बच्ची को, उस जोड़े को जिन्होंने घर से भाग के निकाह किया। मैं उस जोड़े को कहा करता हूँ, उस खानदान को, उसको कबीले को कहा करता हूँ जिनकी अल्लाह माफ करे रिश्ते लुट गई है, बर्बाद हो गई है, कि तुम उस जोड़े को क्यों कत्ल करते हो। कहते हैं उस जोड़े ने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया, हम उस बंदे को जीता नहीं छोड़ेंगे, हम उस बच्ची को जीता नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारी इज्जत को नीलाम करके अपने दोस्त से निकाह कर लिया। मैं पूछता हूँ जोड़े को कत्ल क्यों करते हो, उस मजहब को कत्ल क्यों नहीं करते जिस मजहब ने तोड़ने की इजाजत दी है। वो मसलक, वो मनहज, वो गिरोह, वो फिरका तलाश कीजिए कौन सा है पाकिस्तान में जिसके घर से बच्ची भाग जाए तो कहता है निकाह ठीक है, हम कहते हैं वो निकाह नहीं है। जिनके फतवों पर निकाह होता है, जो तुम्हारी इज्जत के साझी नहीं है, वो तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं रखते, तुम उस मसलक में क्यों हो, मनहज में क्यों हो। अगर रब की जमीन पर अपनी इज्जत गैरत का दिफा करना चाहते हो तो रब की जमीन पर एक ही मसलक है जिसे मसलक अहले हदीस कहा जाता है। नाम ने जाली पीरों के दरबारों पे भेज के तुम्हारी इज्जतों को नीलाम होने दिया और ना ही हमने हलाले के चक्कर में तुम्हारी इज्जतों को नीलाम होने दिया और ना ही घर से भागने वाली बच्चियों को निकाह को कबूल किया। मुझे बतलाओ रब की ज़मीन पर गैरत से बड़ गैरतमंद मसलक अहले हदीस के अलावा कौन हो सकता है। हमें अल्लाह ने तौहीद की भी गैरत दी है, अल्लाह ने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत की गैरत अता की है। आपने फरमाया कि तू ऐसा निकाह करना चाहनी,
محبوب جی جو توڑا حکم فرمایا اپنے پیارے صاحب جہاں حق مار لے کے آئے گھر دوڑیا گیا واپس آیا محبوب جی حق مار گھر اندر کوئی شے نہیں فرمایا کوئی انگوٹھی محبوب جی کوئی نہیں فرمایا کوئی لوہے دی انگوٹھی یا رسول اللہ لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں فرمایا اچھا جے کوئی نہیں تے قرآن دیاں سورتاں یاد نہیں حدیث صحیح البخاری اندرون بولے ہے قال قضا و قضا ہاں محبوب جی او سورت بھی یاد ہے او سورت بھی یاد ہے آپ نے فرمایا میرے پیارے جڑیاں سورتاں یاد نہیں اپنی بیوی نہیں یاد کرا دیں میں محمد نے تیرا اے اکمار بنا دیتا ہے جے کسے میرے امتی کل پیسے نہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ مانتم میں اس امت نو بھی دکھی نہیں کرنا چاہتا اس امت نو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہن بھی مولوی آندے 32 روپے 6 آنے نہ ہون تے نکاح نہیں ہوندا میں آنا جھوٹ بول دے ہو قرآن یاد ہے جی محبوب جی یاد ہے فرما جڑیاں سورتاں یاد نہیں یہ اپنی بیوی نے یاد کرا دے بھی میں محمد مصطفیٰ نے یکمار بنا دیتا ہے کوئی مال دے اندر چیز نہیں رکھی کیوں عزیز علیہ مانتم آپ نے امت دا دکھ گوارا نہیں سی نہ رکانا بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دوروں ویک کے محبوب آدھر محبوب جی میں ہلاک ہو گیا فرما کی ہویا ہی یا رسول اللہ میں گھر بیٹھے بیٹھے بیوی نہ جھگڑا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے نے بیوی نہ جھگڑا ہو گیا تے میں انہوں طلاقاں دے چھوڑی آنے تے طلاقاں بھی 3 دیتی آنے بولو کہ نہیں طلاقاں 3 طلاقاں دیتی آنے محبوب نے فرمایا فی مجلس واحد کیا ایک مجلس اندر آج ہوتا کوئی تو کہتا تو 3 دیتی ہیں جی ہو گیا پھر جانے اللہ کروا لے مولوی جی ساڑھی برادری تے تیار کوئی نہیں کہنے لگے ایسا کمرہ بھی رکھے ہوئے ہے تے بندے بھی رکھے ہوئے ہیں لالے واسطے لعنت ہے ایسے سوچ پر ایسی فکر پر اللہ کی قسم اللہ نے آل الحدیث کو ان ساری لعنتوں سے بچا کے محمد کی رحمت کا وارث بنا دیا اب میں پیغمبر کی رحمتوں کے وارث ہم نے نہیں کہا کہ اللہ اللہ کرواؤ ہم نے کہا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ پیغمبر نے فرمایا جو کرے اللہ اللہ اس پر بھی لعنت ہے جس کے لیے کیا جائے دونوں یہ لعنتیوں کا ٹپر ہے دونوں پر لعنت ہے اللہ کے محبوب جب رحمت بن کے آئے تھے تم نے اپنے گھروں میں پھر لعنت کو لے آئے جو بدعت پہ عمل کرے توحید کو چھوڑ دے اللہ اس کے گھروں پر لعنت کو مسلط کر دیتا ہے آج بھی لعنتوں سے بچایا رب نے ہم کو کیوں لقد جاءکم رسول من انفسکم جے تسی ساتھ دیو تو طبیعت اور میری ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہے پھر شروع کریے پھر ماشاءاللہ لقد جاءکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ مانتم آپ نے امت دکھ گوارا نہیں آپ نے علیہ السلام نے کی فرمایا افی مجلس واحد ہن بھی آدھن جدوں 3 دتیاں یار ایک کیویں ہو گئی دتیاں جو 3 طلاقیں ایک کیسے ہو گئی ایک گل سمجھ نہیں آتی بندہ جے مارے 3 تھپڑ کسی بندہ 3 تھپڑ مارے تے گنے ہے کہ ہو سکتا ہے میں کہ جی بندہ اکٹھا دے جاتن میں 7 طلاقیں دی تے کنیاں ہوئی ہیں جانے 3 بندہ 7 تھپڑ مارے 3 کے میں گنے دے 7 طلاقیں دے تو 3 ہوتی ہیں کیوں کہتے ہیں وہ 4 جو ہیں خلاف شرع ہیں میں کہتا ہوں 3 دے تو 1 ہوتی ہے اس لیے کہ اوپر والی 2 خلاف شرع ہے ان کا بھی وقت نہیں آیا اگر ایسے سمجھ نہیں آئی ابھی رات کے 1:30 ہونے والا ہے اگر میں کہوں کہ 1:30 بجے اب ہم اگر اٹھیں گے سوئیں گے تو شاید فجر کے وقت نہ اٹھ سکے نماز فجر کے لیے تو ابھی نماز فجر پڑھ کے سو جائیں اگر ہم 2 بجے نماز فجر پڑھیں 4 رکعت فجر کی پڑھیں 2 سنتے پڑھیں 2 فرض پڑھیں لیکن عشاء فجر کی وہ نماز نہیں ہوگی ثواب بھی نہیں ہوگا کیا ہوگا گناہ میں پوچھتا ہوں وہ نماز کیوں نہیں ہوگی سارے کہیں گے اس لیے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا جب 3 طلاقیں کہیں 1 ہو گئی باقی 2 کیوں نہیں ہوئی کہ وقت نہیں آیا اگر بندہ فجر زور تے عصر مغرب عشاء 5 نمازیں اکٹھیاں پڑھ لوے فجر ہو گئی باقی 4 نہیں ہوئی کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا
اکٹھی 3 طلاقیں کہہ دے، ایک ہو گئی 3 نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی 2 کا وقت نہیں آیا۔ جے میں سمجھ نہیں آئی میں ہی سمجھایا کرنا، جدوں اے ہی بیوی جس کو 3 طلاقیں کہی ہیں، جدوں تسا نکاح پڑھایا سی کنی باری قبول کیتی سی؟ 3 باری۔ میں کہ پھر کنے نکاح ہوئے سی؟ مولوی صاحب نے کیا دی فلان دی بچی تن نکاح کر کے تو آکھیا قبول قبول قبول، کنے نکاح ہوئے؟ جن ایک۔ میں کہ کیوں 3 باری قبول کیتی؟ جن ایک مجلس 3 باری قبول کبھی تے نکاح ایک ہوندا ہے، ایک مجلس 3 باری طلاق دے بھی طلاق بھی ایک ہوتی ہے، 3 نہیں 1۔ جے میں سمجھ نہیں آئی میں اور آسان لفظ اندر سمجھانا، جدوں بیوی نے کیا طلاق 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 3 مرتبہ کیا، کیا بولو؟ پہلی باری کیا طلاق، دوسری باری کیا طلاق طلاق، جا میں تن طلاق طلاق طلاق، میرے والو تن 3 طلاقاں نے تنوں طلاق طلاق طلاق، 3 مرتبہ طلاق کہا۔ جن جی ورکی نہیں ہوئی ہے؟ میں کہ ایک جن ایک کیوں؟ میں جب پہلی باری کیا طلاق، جن جی میں کہ ہو گئی طلاق، جن جی ہو گئی، میں کنی جن ایک، تو میں کہ پھر او ہو گئی مطلقہ، جن جی او چلی گئی عدت، دوسری باری کیا طلاق، وہ طلاق نہیں ہوئی، جن کیوں؟ میں کہ وہ دی بیوی نہیں، وہ مطلقہ ہے، وہ پہلی طلاق کے ساتھ ہو گئی مطلقہ، وہ اس کی بیوی نہ رہی، یہ کس کو طلاق دے رہا ہے؟ یہ طلاق نہیں ہے، باقی 2 طلاقیں۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ اپنے دور کا حقیقی واقعہ بیان فرمایا کرتے سن، کراچی ایک بندے نے اپنی بیوی نے طلاق کہی، جب طلاق دے بیٹھا 3 کٹھیاں دیتیاں تے مگروں غصہ جو ٹھنڈ ہویا، پتہ چلیا کوٹھی بھی بیوی دے نام دے، فیکٹری بھی بیوی دے، کون برجالا پریشان ہو کے بیٹھا میں کی کرا؟ کیا مولوی کول؟ مولوی نے کیا؟ مولوی نے کیا جو کہنا سی پھر وہی کیا؟ تے بڑے بندے نو شرم آتی۔ میں اپنے جامع بیٹھا تے 2 بندے نا کٹھا آ گئے، کہنا جی مولوی صاحب ملنا، میں حکم کرو جانے جی فتویٰ لینا، میں کہا آ جاؤ مفتی صاحب نے فتویٰ دوا دینا۔ بہ گئے، ہاں جی تھوڑا نام میں دسیا چاہتا جی تمہوں ملنا ہے، میں کہا پوچھو حکم کرو، جن دس دیا جی گرمی تھوڑا جی پانی شنے سے پوایا، میں کہا پانی بوتل شوتل نہ پی لی، میں کہا دسو، جن دس دیا جی، میں چائے منگوا لی، چائے پین لگے، میں کہا دسو حکم، جن دس دیا جی، میں کہا یار آدھا گھنٹہ تے ہو گیا دسو، ہاں تو بس دس دے کی ہے جی، بس فتویٰ لینا جی، میں فتویٰ لینا، کہا فتویٰ لینا، دس دیا جی، میں کہا دس دے کی ہو دسو، جن دس دیا جی کی دسن جی، دسن جو کہ رہے ہی کوئی پتہ نہیں کی ہو، میں کی ہویا ہے جنہیں غصے چ آیا جائے، میں تو مولوی ہے نا تے پنڈ جنہاں دا رشتہ دار ہے تے ساڈا رشتہ دار ہے تے اینوں غصہ چڑھیا تے طلاق دتی تے میں کہ غصے چ ہی ہوندی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، طلاق غصے چ ہی ہوندی ہو گئی۔ جن جی پھر جن ہن دا سی فتویٰ لینا ہے، میں کہ تو ساڈے مسئلے کی فتویٰ کوئی نہ وہ قریب فلانی گدی ہے ٹر جاؤ جڑے وہ گئے ہیں جی، میں پھر جن پھر دسو جی پھر کی پوچھتے ہو جی، پھر انہوں وہی فتویٰ دیتا جہاں انہوں نے دینا سی جی، ہن دسو اسی کی کریے؟ میں کہ ہن پھر وہی کرو، اس مذہب کو تو سلام کر دو، اس مذہب کو تو چھوڑ دو، اس مذہب کو تو ہاتھ ساتھ پتھر پھینکو جس مذہب نے آج تمہیں غیرت نہیں تمہاری سنبھالی۔ اور سن لو آل الحدیث کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے والوں، سن لو آل الحدیث کی عقیدت سن لو، پیار سن لو، ہماری دعوت سن لو، ہماری فکر سن لو، ہمارا پیغام سن لو۔ آج تک ہم مسئلہ پوچھے نہیں، کسی غیر الحدیث کے دروازے پہ گئے ہی نہیں، کدے اسی نہیں گیا، ساڑا کوئی بندہ نہیں گیا کسی مولوی دروازہ کھڑکایا جی مولوی دسو جی ساڑا اسی قرآن حدیث مننے تے وہ دے بھی سارے مسئلے کو نہیں، ساڑا مسئلہ پیش آ گیا، یہ دا حال اپنی فکر چ کرو، وہ نہیں کر ساڑے کدے گیا ہی نہیں، کیونکہ ساڑے لیے قرآن کافی ہے، محمد مصطفیٰ دی حدیث کافی۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں جی ساڑے نال پھر ہو گئی، میں کہا پھر کراچی ہو جدوں طلاق دے بیٹھا نا فتویٰ جا پوچھیا ہو سکے کی ہو سکے حلالہ ہوئے، واپس آیا بیوی نے کہنے لگا فتویٰ پوچھا ہے لیکن حلالہ ہوئے گا، اس کو حلالہ کی ہوندہ اس بیوی بیچاری کی پر سکا حلالہ ہوئے گا، تیرا نکاح ہوئے گا، اس کا قادر نہ ہو سکے کسی اور نہ ہو سکا، پھر تنوں چھاڑ دے گا، پھر میرے نہ تیرا دوبارہ نکاح ہوئے گا۔ اس وقت تو ساڑھے بندے بیٹھے تو انہوں کدی کارڈ آیا تو انہوں کارڈ نہیں آنے شادیاں دے، میری بیٹی دی شادی کارڈ آندہ یا نہیں، میری بیٹی دی شادی تشریف لے آؤ، میری بیٹے دی شادی ہے، پانجی دی شادی ہے، پانجی دی شادی ہے، پتیجی دی شادی ہے، تشریف لے آؤ، میری باجی دی شادی دی، کدے کسی نے کارڈ آیا ہوا میری بیوی دی شادی، کسی کو کارڈ آیا ہو کہ میری محترمہ بیوی صاحبہ کی شادی ہے، شرم سے ڈوب جائیے، حلالہ بھی کوئی مذہب ہے، بیوی کا نکاح
بیوی نے کہنے لگا تیرا نکاح ہوئے گا پھر وہ چھڑ دے گا. اس کا پھر تو یہ ظلم کدے نال کرے گا, کدے نال پڑھائے گا؟ اس کا جڑا اپنا کوٹھی دے چوکیدار ہے بابا شریف جا ہے کدے نال پڑھا دینا. انہیں نکاح پڑھا دیتا. انہیں کہا تو 3 دن رکھنا رہنا تو اس تو بعد تو چھڑ دینا ہے, تو میں 3 دن ذرا مری رہا ہاں, تو اتنے رہ. وہ غیرت مند مری ٹر گیا, جہاز سے چڑھیا, اسلام آباد اتریا, مری ٹر گیا. وہ نواں چودھری گھر بہ گیا. وہ میاں بیوی ہو گیا راضی. اس کا بس تم پکا روی, اس کا میں پکی ہاں تو تم بھی پکا روی, ہوں چھڈی کوئی نہ. اس کا ٹھیک. جو واپس جہاز سے چڑھیا بیچارہ کراچی اتریا, گیا اپنی کوٹھی, جو بیل دیتی نا اپنی کوٹھی. اندروں نکلا سابق چوکیدار, ریٹائرڈ چوکیدار. دعا کرو جنہیں ریٹائر ہونا ریٹائر ہو جان. آمین تک ہولی ہولی آئی ہے. آمین. ریٹائرڈ چوکیدار باہر نکلیا. اس کا کہا ہاں جی. اس کا کہا آؤ چوچا بیٹھو. کتنے؟ اس کا بیٹھ گئے. بیٹھو. اس کا میں بیٹھ گئے. اس کا ہاں تو بیٹھ گئی جی بہن, تھوڑی تو غیر مارا میں نہ مر جائی, تھوڑی تو غیر مارا تو طلاق دیتی ہوئی, تھی بیٹھو. اس کا کیا تھی طلاق دو, جلدی کر طلاق دے. وہ بے تکلفی نال بولیا. پہلے چوکیدار جو ہوں تھے یہ چودھری ہوں. اس کا طلاق دے. اس کا کینوں؟ اس کا میری بیوی نو. اس کا چودھری جی تھوڑی بیوی نے میں طلاق دے ہی نہیں سکتا. بندہ اپنی بیوی نے طلاق آپ دینا ہے, تھوڑی بیوی نے میں کیوں دے سکنا؟ اس کا نہیں, جی تیری ہو سکا میری ہے تو میں کیوں دیا؟ جی تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا, جی میری ہے تو تینوں کا دی پریشانی. اس کا میرے لیے کی حکم ہے؟ ہو سکا تسی جا سکتے ہو. ہوں باہر نکلے, اگوں پچھوں وین ہے. میں کہا میں وہ حضرت شیخ القرآن رہا مولا اپنا انداز ہی. میں کہا شیخ القرآن اللہ تھوڑی قبر تے کروڑا رحمتہ فرما کے میں وہ آنا تو میں پتہ کی پڑھنا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. ہوں وینا سجو کھپیو بدبختہ کہڑے پاسے جاواں. ہوں اس مذہب نو رو, اس مذہب کے نوحے پڑھ, اس مذہب کا ماتم کر, اس مذہب کو چھوڑ, اس مذہب کو سے پیچھے ہٹ جس مذہب نے, جس عقیدے نے تجھے اس دن دیکھنا نصیب کیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکانا جی محبوب جی افی مجلس واحد, ایک مجلس اندر 3 طلاق کیا نہیں جی محبوب جی. فرما جا میں محمد مصطفیٰ حکم دینا جا کے رجوع کر لے, جا کے رجوع کر لیا. لوگو عزیزن علیہ مانت تم آپ نو کسی امتی دا تو گوارا نہیں. آخری حدیث تے توجہ فرمائیے جو صحیح البخاری اندر ہے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے. ایک صحابی آیا ہے دوروں یہاں کی عرض کرتا ہے محبوب جی روندہ آ رہا ہے, نالے کہندہ آ رہا ہے میں ہلاک ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا. قریب آکے محبوب نے پوچھا کی ہویا آئی؟ آدھا محبوب جی روزے دی حالت اندر, ماہ رمضان دا روزہ رکھے ہویا ہے, روزے دی حالت اندر میں اپنی بیوی دے قریب چلا گیا, میرے کو غلطی قصور ہو گیا, دسو میں کی کراں؟ فرمایا ان کر 60 روزے رکھ لگاتار مسلسل 60 روزے رکھ. کہنے لگا محبوب جی یہ دی طاقت نہیں میرے کول. آپ نے فرمایا ان کر پھر 60 مسکینہ نو کھانا کھلا دے. عرض کرتا ہے محبوب جی میرے کول کھانا کھلان واسطے کوئی چیز نہیں. آپ نے فرمایا جی تیرے کول کوئی شے نہیں ہے پھر انج کر کہتے بہ جا. بہ گیا ہے, تھوڑی دیر گزری ہے, کچھ صدقے اندر کھجورا بندہ لے کے آیا. محبوب جی اے کھجورا نے صدقے اندر قریبہ مسکینہ بنوا دیا جے, تقسیم کرا دیا جے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسئلہ پوچھنا لگتے گیا ہے, کھڑا ہویا محبوب جی حاضر وہاں. فرمایا کھجورا تو ہی لے جا اور اپنے گلی محلے دے غریب میں تقسیم کر دے, اللہ تیری خطا غلطی معاف کر دے گا. کھجوراں چک لیا نے تے عرض کردا ہے محبوبہ کنہاں نو ونڈنیاں نے؟ فرمایا تیری گلی محلے اندر جڑے غریب ہوئے انہاں تقسیم کر دیں. ہنس کے مسکرا کے آندا محبوب جی میری گلی اندر میرے تو ود کے غریب کوئی نہیں. عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. محبوب ہنس پہ مسکرا پہ. آپ نے فرمایا جا آپ کھا لے, اپنی بیوی نے کھوا دے, اللہ نے تیرا
گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ عزیز علیہ مان تم آپ نو امت دی تکلیف گوارا نہیں، آپ اتنے مہربان ہیں، اتنا نرم دل، اتنا پاکیزہ دل ہے، آپ نو کسے امتی دا تو گوارا نہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوئے گے تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پر گفتگو ہوگی۔ عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ فوت ہو جائے، تو اس کا جنازہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھئی جنازہ مطلقاً جو ہے نا مسلمان کا وہ فرض کفایہ ہے۔ بچے کے لیے جنازے کی اجازت ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، چھوٹا ہے، پیدا ہوا ہے، فوت ہوا ہے، یا وہ پیٹ کے اندر روح ڈل گئی تھی، 6 ماہ کا ہے، 4 مہینوں کے بعد روح اس میں آ جاتی ہے اور وہ میت کے حکم میں آ جاتا ہے، فوت ہو گیا، وہ پیدا ہوا یا زندہ پیدا ہوا، دونوں صورتوں میں اجازت ہے، جنازہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو اولا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو پڑھا جائے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ وقت سے پہلا جو بچہ پیدا ہو جائے، ساقط ہو جائے، عمل گر جائے، اس کا جنازہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ توبہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کس طرح مسعود ان کی توبہ قبول ہو چکی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی یہ رحمت پر ایمان رکھے اور یقین رکھے اور توبہ کرے، گناہ آئندہ چھوڑ دے، وہ نہ کرے، ندامت اختیار کرے۔ اگر گناہوں سے بچ گیا اور دوبارہ وہ گناہ اس سے نہیں ہوا تو یقین رکھے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لی۔ نماز پڑھنے سے پہلے نیت جو ہے یہ ضروری ہے، اور نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ حدیث میں نہیں ہے۔ توجہ سے خاموشی سے ساتھی کھانا جو ہے وہ لے اور تناول فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔